آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان میں موجود ہیں اور وہ مختلف جو ہے وہ مقامات پہ جا رہے ہیں اور وہ اسلام کے لیے جس مقصد کے لیے یہاں پہ آئے ہیں اور لوگوں کو دعوت بھی دے رہے ہیں اور اسلام کے بارے میں بھی لوگوں سے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. ایک انٹرویور نے ایک انٹرویو کے دوران ذاکر نائک سے ڈاکٹر ذاکر نائک سے وہ سوال پوچھ ہی لیا جو سوال شاید پوری دنیا جو ہے جتنے بھی مسلمان پوری دنیا میں ہیں وہ شاید ان سے یعنی فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سوال کبھی نہ کبھی میں بھی اس پہ بہت کنفیوز تھا کہ اللہ تعالیٰ کیوں جو ہے وہ فلسطین کی مدد نہیں کرتا. اتنے وہاں پہ ظلم ہو رہے ہیں, اتنی زیادتی ہو رہی ہے, جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے, سلاٹر کیا جا رہا ہے, بچے الگ کیے جا رہے ہیں, ماں باپ جو ہے لوگوں کے وہ بچھڑ رہے ہیں, اور اتنی زیادہ مطلب مین کائنڈ ہسٹری میں آج تک اتنی تباہی نہیں ہوئی جو اسرائیل کر رہا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے یہی سوال کیا گیا اور انہوں نے کتنا خوبصورت طریقے سے یہ جواب دیا ہے, اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. لیکن آپ پہلے یہ سوال سنیں اور اس کے بعد ہی آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب اس کے اوپر سننا ہے. اور آپ اس کے بعد حیران رہ جائیں گے کہ ان اللہ کے یعنی فیصلوں میں اور کتنی حکمت ہوتی ہے. یعنی آپ کا بھی یہ سوال ہوگا نا کہ غیبی مدد کے بارے میں ہم نے سنا تھا, تو اب کہاں ہے غیبی مدد؟ اللہ کی طرف سے غیبی مدد کیوں نہیں آتی؟ فلسطین جو ہے وہ کیوں نہیں وکٹری اس کو ملتی؟ یا اسرائیل کو جو ہے وہ تباہ و برباد کیوں نہیں کر دیتا؟ تو اس چیز کا ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیا. آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں. جو پیسمسٹ ہوتے ہیں قطع کلامی معذرت, وہ کہتے ہیں اتنے شہداء کا خون بہہ رہا ہے تو غیبی مدد کیوں کر نہیں آ رہی. بنیادی سوال یہ ہے کہ مسلم امہ کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں. فلسطین کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اب فلسطین سے بڑھ کر اسرائیلی جارحیت لبنان اور یمن کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں. فرام اے کامن مسلم پرسپیکٹو سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو مسلمان ہیں وہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں یا فرسٹریشن کا شکار ہیں, کیا تدارک کیا جا سکتا ہے اور کیا ممکنہ حل ہے؟ کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, تو اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یس, ایک سوال جو لوگ مان لو اللہ کل ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کو اٹیک کیے پچھلے سال, ایک سال پہلے, ابھی 7 اکتوبر تو نہیں لاسٹ کیے, اس کے بعد اسرائیل نے اٹیک کیے. ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد اللہ چاہتا تھا تو ایک دن میں, ایک دن کیا ایک گھنٹے, ایک گھنٹہ کیا ایک منٹ میں, ممکن ہے کہ نہیں اللہ کے لیے بالکل جی, کہ اسرائیل کو شکست ہوتی تھی. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں کیا؟ ہم سوچتے ہمارے دماغ سے یہ بیسٹ ہوتا تھا. آج آپ مجھ سے پوچھیں مولا نے ابھی جو وہ بیسٹ ہوا. مان لو اگر ایک دن میں اللہ تعالیٰ فلسطین کو وکٹری دے دیتا, فتح دے دیتا تھا اور اسرائیل کو شکست دے دیتا تھا, اس وقت 7 اکتوبر کے ٹائم پہ 90% آف غیر مسلم کی بات کریں, 90% آف دا غیر مسلم ور ان دا فیور آف اسرائیل. یس, اپروکسیمیٹلی سروے کرو تو 10% میں بھی اگری دس بیکاز دے ڈونٹ نو واٹ ہیپننگ. یہ پہلی بار ہسٹری آف ہیومن کائنڈ میں لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جینوسائڈ کا. جینوسائڈ تو سینکڑوں ہوئے پہلے, کئی ہو گئے جی جی, تاریخ بہت ہے, بھری بھی ہے, چاہے ہٹلر کا لو, چاہے مسولینی کا ہو, چاہے کچھ بھی ہو. لیکن یہ سب جو ایویڈنس ہے, ویڈیو ریکارڈنگ کبھی سالوں بعد آئی, کبھی فوٹوگرافس آئے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح خوبصورت طریقے سے انہوں نے جواب دیا, اور اس کے اوپر میں بالکل اگری کرتا ہوں, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, اور یہ آپ کا ہمارا یہ سب کا ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہماری زندگی میں آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی ہوا, وہ ساری چیزیں اللہ ان ساری چیزوں سے واقف ہے. اور کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی پرمیشن کے بغیر نہیں ہوتی ہے. اس کی ہر فیصلے میں, اس کی ہر چیز میں حکمت ہوتی ہے. ہم انسان ہیں نا, ہم تو ایک حد تک سوچ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں. اب جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کا ایک جواب دیا, انہوں نے کہا, اور وہ بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں, کہ آپ دیکھیں کہ پہلے جب بھی انہوں نے 1 سال پہلے کی اگزامپل دی کہ 1 سال پہلے جب یہ اسرائیل نے یہ ساری چیزیں کرنی شروع کی تھیں فلسطین کے اوپر, تو 90% جو دنیا میں لوگ تھے وہ دیور ان اے فیور آف اسرائیل. وہ کہتے تھے کہ اسرائیل کی فیور میں تھے اور باقاعدہ بات کرتے تھے اس کے اوپر. لیکن اب یہ دیکھیں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ پہلی دفعہ زندگی میں, دنیا میں شاید یہ پہلی دفعہ ہوا کہ انہوں نے کہا لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے جو جینوسائیڈ ہے. یعنی آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا تھا پہلے. پھر انہوں نے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ابھی یہ ریسنٹلی میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی, جب نیتن یاہو جو اسرائیل کے پرائم منسٹر ہیں وہ گئے UN کے اندر اسپیچ کرنے. آپ امیجن کریں کہ آپ ایک کلاس کے ٹیچر ہیں اور آپ کلاس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ 100 اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے, اور آپ کے جاتے ہی پوڈیم کے اوپر بیفور یو سے اینی تھنگ ہاف آف دا جو اس میں آڈینس ہے, لارجسٹ نمبر ہے یہ, 50 اسٹوڈنٹ وہاں سے اٹھتے ہیں اور بنا بتائے وداؤٹ گیونگ اینی ویلڈ جسٹیفیکیشن وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. مطلب دے ریفیوز ٹو لسن. تو یہ کتنا بڑا چینج ہے, کتنا بڑا امپیکٹ ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک جو بات کر رہے تھے, جو انہوں نے بات کی,
آپ اس کو اب اس چیز سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا، میرے بھی یہ ذہن میں سوال آیا اس کے بعد یہ جواب سن کے، کہ کیا اتنی ساری شہادتیں جو ہیں، اتنا زیادہ نقصان اور اتنے لوگوں کے اپنے بچھڑ گئے، تو اتنی زیادہ جو لوگوں کی جانیں گئیں، کیا یہ ضروری تھا؟ کیا اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کوئی مدد نہیں بھیج سکتا تھا؟ اب اس فیصلے میں بھی حکمت ہے اللہ کی کوئی، یہ بھی آپ اور میں سوچ رہے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے یہ چیزیں۔ پھر ایک انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی، وہ پتہ نہیں اس ویڈیو میں آیا یا نہیں ویڈیو آیا، انہوں نے کہا کہ ایک 15 پوائنٹس انہوں نے لکھے، انہوں نے کہا جب یہ 15 پوائنٹس کے اوپر ایک مسلمان جو ہے وہ عمل کر لے گا، 8 انہوں نے کہا اس میں سے 7-8 پوائنٹ تو ایسے ہیں جو ہر مسلمان اس کے اوپر عمل کر ہی لیتا ہے، لیکن جو باقی کے 7-8 پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے تب تک یہ معاملات جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، کیونکہ ہماری بھی تو رسپانسبلٹی کچھ ہے نا، کہ ہم نے ان کے حق میں بات کرنی ہے، یا جیسے پاکستان کا جو رول ہے اور جو بھی پوری دنیا کے اندر جو مسلم ممالک ہیں ان کا گٹھ جوڑ بھی بہت ضروری ہے، تو وہ انہی پوائنٹس کو لے کے انہوں نے بات کی تھی۔ لیکن یہ جو ایک انہوں نے بات کی، اور اس میں بے شک کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اور یہ بات اسی طرف جا رہی ہے کہ پہلے تو لوگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرتے تھے، لوگ اب سوچنا شروع ہو گئے ہیں، لوگوں کو اب شعور آنا شروع ہو گیا ہے، باقاعدہ پہلی دفعہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے، چیزیں پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے۔ اور میرے خیال میں ایک بندہ ہے نا، ایک بندے کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ منافق ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، اور ایک ٹائم ایسا آ جائے، اور یہ ٹائم اللہ تعالیٰ ایسا لے کے آتا ہے کہ جب انسان کو وہ ایکسپوز کر دے اس کے اپنوں کے سامنے ہی، یا لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے جب کوئی ایکسپوز ہوتا ہے نا، تو یہ سب سے آخری درجہ اور یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں میں معاملات اللہ کے اوپر چھوڑنا سیکھیں، کیونکہ آپ اس طرح سے بدلہ نہیں لے سکتے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح سے آگے جا کے رسپونڈ کرنا ہے۔ بہتر بدلہ لینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور وہ چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر، جس میں ایک سوال پوچھا تھا کہ مکافات عمل کا کچھ لوگوں پہ بلیف نہیں ہوتا، وہ کہتے صرف نام کا یہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک ایگزامپل دی تھی کہ اب فرض کریں کہ آپ کی ایک ماں ہے، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہو، آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو، آپ کو چیٹ کیا ہو، آپ کو مارا ہو، آپ کو تکلیف دی ہو، حد درجے کی تکلیف دی ہو۔ اب کیا آپ کی ماں جو ہے وہ اپنے بس کے مطابق جو کچھ اس کے بس میں ہوگا، کیا وہ آپ کا بدلہ لینا نہیں چاہے گی؟ اس کو کتنی تکلیف ہوگی، اس کو ہوگی نا تکلیف۔ تو سوچیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، کیا اس کو نہیں پتہ آپ کس تکلیف سے گزریں؟ کیا اس کو نہیں پتہ کہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا اس کو نہیں پتہ کہ لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس کو نہیں پتہ آپ رات کو اٹھ کے روتے ہیں؟ کیا اس کو نہیں پتہ آپ کس تکلیف، کس بیماری میں مبتلا ہیں؟ اس کو ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن جو ہم چیز نہیں سمجھ پاتے وہ یہ ہوتی ہے ٹائم۔ ہر چیز ایک ٹائم کے اوپر ہوتی ہے، اور وقت سے پہلے جو چیزیں ہو جائیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہمارے لیے۔ ہر چیز اپنے وقت پر اچھی لگتی ہے، اور وقت پر ہو ہی تو بہتر ہے۔ تو یہ بڑا زبردست انہوں نے ایک آنسر دیا، اور شاید اس میں یہی ہم بات، کیونکہ اس میں بھی صبر ہی ہے نا، کہ آپ صبر کر کے انتظار کر رہے ہیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ ہمارے حق میں شاید آ جائیں، اور ان کا کوئی نہ کوئی ان کو انصاف ملے، پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز کیا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح صرف یہ میں نے آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ اپنے معاملات اللہ کے اوپر چھوڑنا سیکھیں۔ وہ جو حکمت، اس کے فیصلوں میں جو حکمت ہے، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے اس کے فیصلے، آپ اس پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں۔ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کریں، رب آپ کی زندگی میں آسانی پیدا کرے گا۔